کون ہے مجرم جو ان جھوٹی داستانوں کو رقم کرتے رہے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے اور نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے کیس کو خراب کرنے کے لیے۔ ان میں سے بڑے بڑے نام ابو مخنف، لوط بن یحییٰ، کذاب، دجال، محدثین نے کہا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے بھی نہیں شرماتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی صحابی پر یا کسی صحابی کے بیٹے پر اس کو شرم آئے گی جھوٹ بولتے ہوئے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ واقعہ کربلا، جھوٹ کا پلندہ جو ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں آپ تو واقعہ کربلا کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میں خود بیان کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی اپنی امت کو خبر دی ہے، میرے نواسے نے شہید ہو جانا ہے، شہادت ہوئی ہے، کربلا نامی جگہ پر ہی ہوئی ہے، لیکن کرنے والا کون ہے؟ جب ہم یہ بتاتے تو کہتے جی آپ واقعہ کربلا کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، آپ انکار کرتے ہو جو واقعہ کربلا کے اصل مجرموں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو یہ جو جھوٹ کے پلندے آپ سنتے ہیں ذاکروں کی زبانی، بعض لوگوں کی زبانی آواز آتی ہے، جھوٹے قصے کنہوں نے بنائے ہیں؟ ان میں سے ایک ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، ان میں سے ایک محمد بن عمر الواقدی ہے۔ یہ محمد بن عمر الواقدی آپ کی انہی واقعہ کربلا کی روایتوں میں جو گھڑی گئی ہیں، جو ملمہ سازی کرنے کے لیے، جو رخ پھیرنے کے لیے بنائی گئی۔ اسی طرح محمد الکلبی ہے، پرلے درجے کا جھوٹا، محدثین نے اس مردود کی روایتوں کو سننا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب ایسے واقعات، ایسے لوگوں کی زبانی جب آپ کے پاس آئیں گے تو بتاؤ وہ کتنے سچے ہوں؟ جھوٹ کے پلندے ہی ہوں گے نا۔ اور پھر اس وجہ سے پھر بات چلتے چلتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس پر چلی جاتی ہے۔ لوگ بھولے بھالے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صحابہ ہی اصل میں دشمن تھے اور ان کے جانے کے بعد ان کی اولادیں دشمن بن گئی نواسہ رسول کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قاتل کون تھا؟ بتائیں انہیں کس نے شہید کیا؟ کسی صحابی نے شہید کیا؟ کسی صحابی کے بیٹے نے شہید کیا؟ کون تھا وہ؟ عبد الرحمن بن ملجم۔ کیوں شہید کیا؟ کیا مقصد تھا؟ آج لوگ پوچھتے ہیں جی ایک قصہ بنا لیا گیا، ایک مقصد اپنے تئیں طے کر لیا گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تو اصل میں وہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، حکومت سے ٹکر لینے کے لیے گئے تو حکومت نے ان کو شہید کر دیا۔ اب یہ قصہ گھڑا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ حکومت سے ٹکر لینے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنی جان لٹانے کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن زندگی میں ایک دفعہ بھی ایک لفظ بھی اس کے خلاف اس نے نہیں بولا۔ یہ کیسے ہوتا؟ آپ کی عقل مانتی ہے؟ جب بھی کسی کو کوئی مخالفت کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، اس کو بولتا ہے، بول کر بتاتا ہے، پہلے اس کے پاس جاتا ہے، اگر وہ نہیں مانتا لوگوں کو بتاتا ہے یہ غلط کر رہا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ ساری زندگی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا جن لوگوں کے خلاف آج انہیں ہی قاتل بنا کر، اور یہ قصہ داستان گھڑ لی گئی کہ اصل میں تو ان کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے پکڑ کے شہید کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت وہ جو میں نے آپ کو صحابہ کرام، امہات المومنین اور مسلمانوں اور ائمہ دین کی زبانی سنائی، یہ حقیقت ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے پیچھے وہی جذبہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے پیچھے، اور ان سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے پیچھے، اور ان سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے پیچھے کیا جذبہ تھا؟ یہ لوگ اسلام سے خیر خواہ نہیں تھے، اسلام کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی، اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑا۔ یہ منافقین جب دیکھا بس چلا، اسی وقت اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سازشیں شروع کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ان کا شکار بنے، شہید ہو گئے، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب بتائیں کون لوگ تھے وہ؟ کون لوگ تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے؟ کوئی ایک صحابی یا کسی صحابی کا کوئی ایک بیٹا
سوائے محمد بن ابی بکر کے، کہ جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود بد دعا کر دی. بھائی ہے اگرچہ، لیکن کہتی کہ اس بدبخت نے جو کیا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کوئی دشمنی تھی؟ یا ان کی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی دشمنی تھی؟ نہیں، کوئی معاملہ ہی ایسا نہیں تھا. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہی باغی ٹولہ، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خون کے پیاسے ہو گئے. یہی وجہ تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قصاص عثمان میں تاخیر کر رہے. یہی عذر انہوں نے پیش کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر فوراً ان پر ہاتھ ڈالا گیا تو یہ اور زیادہ وبال کھڑا کرے. پہلے ایک خلیفہ کو شہید کیا ہے، اب مجھے اپنے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا، مجھے بھی شہید کر دیں گے، معاملہ سنبھلے گا نہیں. لیکن دوسری طرف بھی صحابہ تھے بڑے، ان کا یہ خیال تھا کہ اگر انہوں نے پہلے جرأت کی ہے تو آپ بھی جرأت کرنے سے ہی پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہٰذا ان کو فوراً نکیل دی جائے، ان کی گردنیں اڑائی جائیں تاکہ یہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں. لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا ان کا فوراً قتل ہونا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو. اب یہ تسلسل جو چلا آ رہا ہے مسلمان حکمرانوں اور مسلمان خلفاء کی شہادت کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلا آ رہا تھا؟ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، اور 6 مہینے بعد انہوں نے اپنی خلافت اور اپنی حکومت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جھولی میں ڈال دی، اور ان سے درخواست کی کہ آپ اس عہدے کے میرے سے زیادہ لائق اور مناسب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امت کی خیر اس میں زیادہ ہے کہ آپ ان کے حکمران بنیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پورے 20 سال مسلمانوں کے بلا شرکت غیرے، بغیر کسی اختلاف کے حکمران رہے، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. وہ ان کی خلافت میں دنیا سے چلے گئے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پورے 20 سال. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جن پر سب سے زیادہ زبان تان دراز کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نواسہ رسول کی سنت کیا ہے، نواسہ رسول کا طرز عمل کیا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ پورے 20 سال ایک لفظ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا. تاریخ گواہ ہے. کوئی ایک سند لاؤ، ایک روایت لاؤ صحیح سند کے ساتھ کہ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا. جھوٹ گھڑنے کو تو گھاڑ لیا جی، وہ جناب تڑپتے رہے اور اس کوشش میں رہے کہ کس طرح میں تختہ الٹ دوں. یعنی اندازہ کریں، جس خلافت کو، جس حکومت کو بڑے بھائی نے خود ان کے سپرد کیا ہے، چھوٹے بھائی کے بارے میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے لالچی ہو گئے تھے، بس یہی اس کوشش میں رہے کہ مجھے کوئی موقع ملے میں تختہ الٹ دوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کیا بنا کر آپ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، یہ محبت نہیں ہے. اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اختلاف ہوتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بزدل انسان تھے؟ بہادر تھے. ان کی رگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، علی مرتضیٰ کا خون تھا، فاطمہ الزہرا کا خون تھا. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جناب ڈر کے خاموش رہے؟ اگر کوئی غلطی دیکھتے، اسلام سے انحراف دیکھتے تو برملا اس کا اظہار کرتے. صحابہ اکرام کرتے نہیں تھے؟ کرتے تھے، بتاتے تھے. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حیدر کرار جیسا شخص خلیفہ ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بول اٹھتے ہیں کہ آپ نے کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا ہے. وہ لوگ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو چکے تھے، زندیق ہو چکے تھے. قتل کرنا بنتا تھا لیکن جلانا نہیں بنتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا آگ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا. اس کی اتھارٹی کسی اور کے پاس نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو علم نہیں تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علی یہ مرتضیٰ کے سامنے اگر کوئی بول سکتا ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے علی مرتضیٰ کا فرزند نہیں بول سکتا تھا. ایک لفظ بھی نہیں بولا انہوں نے، ایک پالیسی پر بھی تنقید نہیں کی کہ آپ کی یہ پالیسی غلط ہے، آپ نے کیوں اپنائی ہوئی. ایک موقع بھی، ایک لفظ بھی ایسا ثابت نہیں. اور انہوں نے داستانیں یہ بنائی ہیں کہ بس اس کوشش میں رہے
لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، انہیں موقع ہی نہیں ملا کہ تختہ الٹ دیں۔ اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ابھی موقع ملا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، تو اب میں جا کے تختہ الٹ دیتا ہوں۔ اچھا، تختہ الٹنے کے لیے نواسہ رسول تھے، محبوب ترین ہستی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی دنیا سے چلی گئی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ کی باقی بیٹیاں تو ویسے فوت ہو چکی تھی پہلے ہی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خانوادے میں سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، یعنی سیدہ فاطمہ سیدنا علی رضی اللہ کے اولاد میں سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہیں۔ تو کیا خیال تھا اگر وہ اعلان کرتے کہ میں ایک طاغوت کے خلاف نکلنا چاہتا ہوں، اس کا دھڑن تختہ کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو، تو کیا صحابہ کرام ساتھ نہ دیتے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم محب ہیں، جو جھوٹے دعوے دار ہیں محبت کے، جو حقیقی محبت ہے ان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو تو انہوں نے بتایا بھی نہیں، کیونکہ ان کو بتاتے تو وہ ساتھ ہی نہ دیتے، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو بلاتے رہے کہ میرا ساتھ دو، لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ آج تو جناب یہ جو نام نہاد عاشق ہیں، یہ ان کی تعداد ہی معلوم نہیں، اور اس دور میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اس دور میں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دور صحابہ کا سب سے بہترین دور ہے، اس دور میں صحابہ کے دور میں تھے نا، کتنے صحابہ موجود تھے، کبار صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اسی طرح بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اس دور میں موجود تھے۔ لیکن اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ چاہتے، یا ان کی یہ تمنا ہوتی، یا ان کی یہ کوشش ہوتی کہ میں حکومت کا تختہ الٹوں، تو بڑے بڑے صحابہ کرام کو ساتھ ملاتے، وہ بخوشی ساتھ مل جاتے۔ نیکی کا کام ہے، اسلام کے غلبے کا کام ہے، دوسری طرف اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے، اسلام کو ڈھایا جا رہا ہے، اسلام کو برباد کیا جا رہا ہے، اسلام کو بچانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ساری زندگی ایک لفظ بھی کسی حاکم کے خلاف نہیں بولا، بالکل نہیں بولا، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں ایک لفظ ثابت کرو۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ کسی حاکم سے لڑنے کے لیے کوئی سفر کرتا؟ بات کیا تھی اصل میں جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتائی ہے، اور اہل تشیع کی کتابیں بھی گواہ ہیں کہ خط لکھے گئے، اب وہ تعداد تو روایتوں میں پتہ نہیں اتنے ہزار خط لکھے گئے، پورے بورے خطوں کے آتے رہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کے والد گرامی جو ہیں یہیں کوفے میں تھے نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، دارالخلافہ بھی کوفے میں تھا، یہیں شہید ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بعد آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی صحبت چاہتے ہیں، آپ سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں۔ جھوٹ بول بول کر، دھوکہ دے کر، خط لکھ لکھ کر بلائے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ دھوکہ دیا، پھر پریشان کیا، توہین کی، اور پھر قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ اصل کہانی ہے جس کو بالکل بدل کر، بالکل الٹ بنا کر مسلمانوں کے سامنے آج پیش کیا گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جتنا آپ جھوٹ زیادہ بولیں گے لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں۔